پرچم ہر سو صحابہ کے لہرائیں گے لہرائیں گے، پرچم ہر سو صحابہ کے لہرائیں گے، پرچم ہر سو صحابہ کے لہرائیں گے لہرائیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بناؤ، تعمیر کرو، تعظیم کرو۔ جو گھر اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں ان گھروں کو تعمیر کرو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جن میں اللہ کا وہ گھر بنانے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، در حالی کے اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اصحاب تشریف فرما تھے، کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ اچھا عام آتا ہے تو ایک جملہ اور لے لیجیے۔ اللہ نے جن گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے، بنانے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء۔ ذہن میں رہے انبیاء سے افضل والی بات، سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات پوری ہو گئی تھی جی، انبیاء کے گھر بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ بھائی بات نبی نے فرما دیا انبیاء کے گھر ہیں جن گھروں کو بنانے کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ھذا المکان، یہ علی اور بطول والا گھر ان گھروں میں سے ہے۔ نبیوں کی بات ہو رہی تھی، جس کی جو خدمت ہو اسے یاد کرو۔ نبی نے کہہ دیا تھا، نبیوں کی بات ہو گئی تھی، نبیوں کا تو دور نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلها، یہ ان سب سے افضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین۔ آپ نے شیعہ ذاکر کے کلپ کو سماعت کیا جس میں شیعہ ذاکر نے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک کی تفسیر غلط کرتے ہوئے اور احادیث مبارکہ پر جھوٹ بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا، اور اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بے بنیاد، من گھڑت، بے سند اور اپنے اصول کے مطابق بھی، اس کے مذہب کے مطابق بھی جو روایت صحیح نہیں اس کا سہارا لیا، اور اس کا باطل عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ ایک غیر نبی انبیاء سے افضل کیسے ہو گیا، ایک امتی انبیاء کرام سے افضل کیسے ہو گیا، اور اگر اس روایت کو دیکھا جائے اور اس کے دعوے کو دیکھا جائے تو اس کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور روایت پڑھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر انبیاء کرام کے گھروں میں شامل ہے۔ بات حضرت علی کی ہے اور جواب حضرت علی کے گھر کا ہے، دلیل حضرت علی کے گھر کی ہے۔ اگر گھر کی وجہ سے کسی کی فضیلت ہوتی ہے تو پھر دنیا میں جن کے گھر اعلیٰ شان اور بلند ہیں تو پھر تو ان کی زیادہ عظمت ہونی چاہیے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے گھر کی عظمت ہوتی، اور یہ جاہل ذاکر اپنی قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی کے گھر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور اگر پھر اسی اصول کو مانا جائے کہ مکان کی وجہ سے مکین کی فضیلت ہے تو پھر حضرت ابو بکر و عمر جو 1400 سال سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اللہ کے محبوب پیغمبر خاتم المعصومین امام الانبیاء پیغمبر کے گھر میں تشریف فرما ہے، تو ان کی عظمت بھی سب سے زیادہ اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف اس نے قرآن کی جس آیت کی تفسیر غلط کی ہے، قرآن کی وہ آیت سورت نور کی آیت نمبر 36 ہے،
اور اس میں اللہ رب العالمین نے جن گھروں کو بنانے کا، جن کو تعمیر کرنے کا اور جن کے عظمت کا ذکر کیا ہے، تو وہ گھر نہ تو انبیاء کے گھر ہیں، نہ اہل بیت کے گھر ہیں، نہ امام باڑے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جن کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ، کہ اللہ کے لیے مسجدیں تعمیر کرو، اللہ کے گھر بناؤ۔ اور اسی طرح فرمایا جن گھروں کے بلند کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو وہ اسی آیت میں آگے موجود ہے، یذکر فی حسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو جن گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ حج کی آیت نمبر 40 پر بھی موجود ہے، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ جن جگہ پر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے وہ مسجدیں ہیں، اور جو ان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ رب العالمین نے خود انبیاء کرام کو جن گھروں کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کو بلند کرنے کا حکم ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جس گھر کو تعمیر کیا اور جس کی بنیاد رکھی وہ جامع مسجد قباء تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کو بنایا۔ تو جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے وہ نہ انبیاء کرام کے گھر ہیں، وہ نہ اہل بیت کے گھر ہیں، اور نہ وہ امام باڑے ہیں، بلکہ وہ گھر ہیں جو اللہ کے گھر ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اللہ رب العالمین نے جن کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ذاکر اپنی قوم کو الو بناتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور ترجمہ بھی غلط کرے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے باطل فتنوں سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار۔